طرف۔ نکالیے 21واں پارہ سورہ سجدہ آیت نمبر 23۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، پھر تم موسیٰ سے ملاقات میں شک نہ کرو۔ جو تمہاری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ کوئی خواب خیال کی بات نہیں، تمہاری واقعی شب معراج جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی جناب موسیٰ سے، اس وقت نبی کریم علیہ السلام تھے عالم دنیا میں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں۔ تو ملاقات جس کی آپس میں ہوتی ہے وہ دونوں زندہ ہوتے ہیں۔ تو سرکار عالم دنیا میں زندہ تھے اور جناب موسیٰ عالم برزخ میں زندہ تھے۔ یہ جو ہم نے تفسیر کی ہے، یہ تفسیر یہ نہ سمجھیں کہ سعید اسد اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ علماء دیوبند کے شیخ الاسلام ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے اپنی تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ کے ذکر پر فرما دیا کہ تم جو موسیٰ علیہ السلام سے شب معراج میں ملے تھے وہ سچی حقیقت ہے، کوئی دھوکہ یا نظر بندی نہیں۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں لکھی۔ آپ اسی مضمون کو دیکھ سکتے ہو جلالین کے اندر، ابن کثیر کے اندر، خازن کے اندر، معالم التنزیل کے اندر، قرطبی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، روح المعانی کے اندر، علامہ کاندلوی کی تفسیر معارف القرآن کے اندر، اور مفتی شفیع صاحب کی بھی معارف القرآن کے اندر، یعنی سب نے یہی لکھا ہے کہ شب معراج جو آپ کی جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی وہ نظر بندی نہیں تھی، کوئی وہم نہیں تھا، باقاعدہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک وہابی عالم ہیں جن کے ہم حوالے اکثر دیتے آئے ہیں، علامہ احمد حسن دہلوی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہوگا، اگرچہ عبارت 2-4 منٹ لے گی سنانے کے لیے، لیکن مسئلہ واضح ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ معراج کی رات بیت المقدس کے راستہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ پھر صحیح بخاری و مسلم میں مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ جگہ بھی بتائی جا رہی ہے، چھٹے آسمان پر معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام سے سرکار ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ کے موافق آپ نے 50 نمازوں میں سے 45 نمازوں کی تخفیف کی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اور آپ کی وہ التجا منظور ہو کر 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں رہ گئیں جو اب لوگ پڑھتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں یہ شبہ پڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے تو بیت المقدس کے راستے میں نظر آئے، پھر ایسی جلدی وہ مجھ سے پہلے چھٹے آسمان پر کیوں کر پہنچ گئے؟ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اسی شبہ کو رفع کیا۔ یہ جو دہلوی صاحب لکھ رہے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو شبہ پڑا تھا، وہاں بھی تھے، یہاں کیسے پہنچ گئے، یہ میرا خیال ہے دہلوی صاحب کو خود شبہ پڑا ہے، سرکار کو کوئی شبہ نہیں پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اسی شبہ کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ظاہر کرنے کے لیے ایسی جلدی موسیٰ علیہ السلام کو ملک شام سے چھٹے آسمان پر پہنچا دیا، اس لیے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو موسیٰ علیہ السلام کی چھٹے آسمان پر ہوئی اس میں کچھ دھوکہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے ان تفاسیر کے حوالہ سے سن لیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبی کریم علیہ السلام سے شب معراج ملاقات ہوئی ہے، اور یہ سچی ملاقات تھی، کوئی وہمہ نہیں تھا۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے۔ سوال سے پہلے میں اس بات کی ذرا تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی کریم علیہ السلام سے ہوئی ہے شب معراج، قبر انور میں جانے کے کتنے سال بعد ملاقات ہوئی ہے؟ فکس فگرز تو معلوم نہیں، لیکن 2 اور 2500 کے درمیان سال کا عرصہ گزرتا ہے، کم از کم 2000 اور زیادہ سے زیادہ 2500 سال کا عرصہ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور سے 2000 سال بعد آ کر نبی کریم علیہ السلام سے بیت المقدس میں بھی اور چھٹے آسمان پر بھی ملاقات کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی اگر ہم سرکار کے بارے یہ کہہ دیں کہ سرکار چاہیں تو یہاں جامعہ مینیہ میں تشریف لا کر غلاموں کو دیدار کرا سکتے ہیں، تو اس میں کون سا ہم نے جرم کر لیا ہے جو ہم پر فٹ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہو؟ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفسرین کرام نے یہ جو ہے نا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کا معنی اور بھی کیا ہے، صرف یہی نہیں۔ آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو دی ہے کتاب۔
فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو موسیٰ کو کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو. یہ ترجمہ بھی تو کیا گیا ہے نا. تو اب بتائیے کون سا ترجمہ پہ ہم مانیں گے؟ یہ تو احتمال پیدا ہو گیا، شاید یہ معنی ہے، شاید یہ معنی ہے. اور قانون یہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جہاں احتمال پیدا ہو جاتا ہے وہاں دلیل پکی نہیں رہتی. یہاں تو احتمال پیدا ہو گیا ہے. تو جواب یہ ہے، ایک ہے کسی جگہ احتمال کا پیدا ہونا، اور دوسرا ہے ایک آیت کی متعدد تفسیریں ہونا. ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے. وجوہ محتملہ میں سے ایک پر اعتماد کرنا اور مسئلہ ہے، کسی ایک تفسیری قول پر اعتماد کرنا دوسرا مسئلہ ہے. مثلا جس نے یہ تفسیر کی ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو. اب بتائیے اس میں کون سی غلطی ہے؟ ہم مانتے ہیں اس کو، یہ بھی حق ہے. اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہے. کون سا؟ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، وہ صاحب کتاب نبی تھے، اور آپ کی جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں آپ نے شک نہیں کرنی. لقاء کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنا. اب دوسری آیت کریمہ 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 45. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد القدس میں انبیاء اور رسولوں کو پڑھائی نماز. نماز کے بعد یہ آیت وہیں نازل ہوئی ایک قول کے مطابق شب معراج. اللہ فرماتا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. محبوب پیارے، یہ جتنے رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ذرا انہوں پوچھتے صحیح. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رب رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنایا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ ذرا پوچھ. یہاں شب معراج بھی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے کہ میں واحد الہ ہوں. محبوبہ پوچھ ان سے، پوچھے نہ نو کوئی اور رب ہے؟ تو پتہ سرکار نے کیا جواب دیا؟ مجھے شک ہی نہیں ہے. پوچھوں تو تب نہ جب شک ہو، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کا یہ کہنا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. محبوب جو رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے تھے ذرا ان سے پوچھ ان سے. اور پوچھا کس سے جاتا ہے؟ زندہ سے. قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے سارے نبی زندہ تھے جب سرکار کو اللہ نے معراج کرایا. سب بیت المقدس میں آئے تھے. آدم علیہ السلام قبر سے آئے تھے، نوح علیہ السلام قبر سے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام قبر سے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر سے آئے تھے، اور مصطفیٰ علیہ السلام مکہ شریف سے آئے تھے. اللہ کہتا پوچھ محبوبہ پوچھ، یعنی وہ زندہ ہیں.
جب یہ اتنے ہزاروں سال پہلے فوت ہونے والے نبی معراج کی رات آ سکتے ہیں بیت المقدس میں، تو میاں صاحب اگر سرکار کرم فرمائیں اور ہم گناہ گاروں کے پاس یہاں جلوہ گری فرمائیں، ہمیں دیدار کا شرف عطا فرمائیں، تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ یہ کوئی دین دشمنی نہیں ہے، بلکہ دین کے مطابق ہے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن پر آنکھیں بند کر کے، ہم کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا حق ہے، میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا حق ہے، سچ ہے، بس اللہ رسول کے بعد باقی باتیں ختم۔ جب